اپنی ہی منمرضیاں کرتا ہے، پھر یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ نماز پڑھنے والے بھی بیچارے کتنے ہیں، 2-2.5%، 98% مسلمان تو وہ ہیں جو نماز کے بھی نہیں ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا مجھے بھائی بیٹھ جاؤ، تم سب بیٹھ جاؤ، سامنے والے بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ ذرا تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ایسے کس کس کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی سمجھ میں؟ اب بٹھا رکھے، اب بتاؤ چلو کس کس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے، اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بننا ہے تو پورے بنو، آدھے ادھورے نہیں۔ صرف زبان سے یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم مسلمان ہیں، صرف زبان ہی سے کلمہ پڑھنے کو کافی نہ سمجھو، بلکہ کلمے کے تقاضوں پہ عمل کرو، کلمے کی باتوں پہ عمل کرو، کلمے کے جو تقاضے ہیں، کلمہ جو ہم سے چاہتا ہے، دین جو ہم سے مطالبے کرتا ہے، ان کو پورے کرو، اپنے پورے وجود پر اسلام کو نافذ کر لو، دنیا میں بھی نافذ ہوگا۔ پہلے تم اپنی ذات پہ تو نافذ کرو، پہلے تم تو مسلمان بنو۔ ایسا نہ ہو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسا نہ ہو کہ بعض کتاب پہ ایمان لے آؤ اور بعض کا انکار کر دو، کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہ ہو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہ ہو، بلکہ پورے مسلمان بنو۔ جو بات تمہیں اچھی لگتی ہے، تمہاری عقل میں آتی ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اسے بھی ماننا ہے۔ جو تمہاری عقل میں ابھی نہیں آ رہی ہے، جو تمہیں ابھی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو سمجھو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ میری عقل ناقص ہو سکتی ہے، میری سوچ کمزور ہو سکتی ہے، اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے، اسی میں میرے لیے کامیابی ہے، اسی میں میرے لیے دین کی، دنیا کی، آخرت کی، ہر طرح کی فلاح ہے، یہی میرے لیے بہبود کا، کامیابی کا، کامرانی کا ضامن ہے۔ اللہ ہی کے حکم پر عمل کرنے میں نجات ہے، یہ پختہ یقین ہو۔ ایسا نہ ہو افتؤمنون ببعض الکتاب کہ جو ٹھیک سا لگا اس پہ عمل کر لیا، وتکفرون۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ بدنظمی زیادہ سی ہو رہی اس پہ، بیٹھنے وہ لوگ کھڑے ہیں، انہیں بیٹھنا ہو تو ناظم میں جلسہ کہاں ہے؟ وہ چائے بھی نہ گیا دکھے بیچارہ۔ ہاں ٹھیک، بہت اچھے۔ میرے بھائی یہود سے اللہ نے خطاب کیا۔ یہود جانتے ہو؟ اللہ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ کیا تمہارا رویہ ہے؟ کیا تمہارا وتیرہ ہے؟ یہ کیا تم نے اپنا ڈھب بنا لیا ہے؟ جو تمہیں ٹھیک لگا اسے مان لیا، جہاں ذرا سا تمہارے مزاج کے خلاف ہوا اس سے انکار کر دیا، اس سے پیٹ پھیر لی، اس سے منہ موڑ لیا۔ ایسے دین پر عمل کرو گے، ایسا ایمان اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے، ایسے اعمال اللہ کے یہاں قبولیت حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا من خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اس کے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہوگی سوائے اس کے کہ ان کو دنیا میں ذلتیں دی جائیں گی۔ ان کے لیے دنیا میں ذلتیں ہیں، پستی ہے، خاری ہے، بزدلی ہے، مسکنت ہے۔ ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا، ان کو لوگوں کی ٹھوکروں میں لایا جائے گا۔ جو قرآن کو آدھا مانے آدھا نہ مانے۔ اللہ دراصل بات تو یہود سے کر رہا ہے، مخاطب تو اس آیت میں یہود ہے، لیکن اشارہ ہماری طرف ہے۔ خوشتراں باشد کہ سر دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں۔ طریقہ یہی ہے کہ جب کبھی اپنے کسی پیارے کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے
تو وہی بات کسی دوسرے کو کہہ دی جاتی ہے تاکہ یہ اس سے سمجھ لے کہ جب اس کو کہا جا رہا ہے تو مجھے بھی یہی ہے، میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جو اللہ کے دین کو پورا پورا مانتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، فلاح ہے، بہبود ہے، نجات ہے، دنیا اور آخرت کے خزانے، بلندیاں، رفعتیں، شانیں ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی جائیں گی۔ انہی کے لیے خلافتیں ہیں، انہی کے لیے حکومتیں ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم پورے مومن بن جاؤ، تمہارے ظاہر میں، تمہارے باطن میں، تمہاری دکان میں، تمہارے مکان میں، تمہاری تنہائی میں، تمہاری جلوت میں، تمہاری خلوت میں، تمہارے گھر، تمہارے باہر، ہر طرح پورے طور پر تم اسلام کے ماننے والے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اسلام کے محفوظ قلعے میں داخل کر دو، اسلام کے ہر حکم کی مضبوطی کے ساتھ پابندی کرنے لگو، تو اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون، سربلندیاں پھر تمہارے لیے ہیں، عزتیں پھر تمہارے لیے ہیں، حکومتیں پھر تمہارے لیے ہیں، تخت و تاج پھر تمہاری ٹھوکروں میں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے بنو، میرے بنو۔ پہلے تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، زبان سے دعوے نہ کرو، صرف زبان سے نہ کہو ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم مسجدوں والے ہیں، ہم دین والے ہیں، زبان سے دعوے ہیں، ورنہ تو ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اتنا فاسد اور اتنا غلیظ اور اتنا گندا اور اتنا سڑ چکا ہے کہ ہم سے بہتر دیکھنے میں کفار و مشرکین معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے کام ہم سے زیادہ صاف ستھرے ہیں، ان کے کاروبار ان میں دھوکہ نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں دھوکہ ہے۔ ہم جب کام کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ہم جب کاروبار کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کا مال دبا لیتے ہیں، ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ان کے آج بھی دیکھو ایشیا کی سب سے بڑی شادی ہو رہی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی شادی، سب سے بڑا منڈھا پری ویڈنگ ایونٹس ہو رہے ہیں، 1000 کروڑ کا خرچہ کیا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کیا کسی کو کھڑے ہو کے اس نے کھانا کھلایا؟ کیا اس کے یہاں کسی نے کھڑے ہو کے کھانا کھایا؟ مسلمان ہیں کھڑے ہو کے کھلاتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہاں کھلاتے ہیں کہ نہیں، لیکن مسلمان ہی ہیں جو کھلاتے ہیں۔ ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے نام لینے والے ہیں، ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ایسے لوگوں سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں، ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ رہیں یا مٹی میں ملا دیے جائیں، وہ ذلیل ہوں یا ان کو عزتیں ملیں، اللہ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے، کیا مجھے ان سے غرض ہے وہ مسلمان رہیں یا کافر ہو کے مر جائیں، مجھے کیا غرض؟ جب انہیں ہمارے دین سے کوئی مطلب نہیں، جب انہیں اللہ کا حکم پیارا نہیں تو ہمیں وہ بھی پیارے نہیں۔ دعوے ہیں، زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، زبان سے کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، زبان سے کہتا ہے میں کلمے والا ہوں، اور بس یہی زبان تک ہے، حلق سے نیچے یہ بات نہیں اترتی، کیونکہ پوری زندگی اس کی اسلام کے خلاف ہے، دعوے بڑے کرتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سمجھے نہیں؟ اور آسان کر دوں، ارے بھائی آگے آ کے بیٹھ جاؤ، جو باہر کھڑے ہیں اللہ کے واسطے آپ پہ نگاہ پڑتی ہے ذہن منتشر ہوتا ہے، آگے آ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ عشق محبت کھیل نہیں ہے بچوں کا، تیل نکل جاتا ہے اچھوں کا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ، اس کے دین پر چلنے کا دعویٰ، اس کے کلمے کو پڑھنے کا دعویٰ، اور حال یہ ہے کہ یہ ایمان نماز کو کھڑا نہیں کر سکتا، حال یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کلمہ پڑھنے والا حرام نہیں چھوڑ سکتا،
اس کی دکان میں حرام ہے، اس کے کاروبار میں حرام ہے، اس کی کمائی میں حرام ہے، اس کے کاروبار میں دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی نسلیں، اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے شرابیں پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں، اور اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ارے اللہ کا حکم، اللہ کا پاکیزہ حکم، میرے خدا کا فرمان میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ پامال کر رہا ہے، اور پھر میں اس سے تعلق رکھوں؟ کیوں مجھے اس سے غصہ نہیں آتا؟ کیوں میں اسے اپنے سے الگ نہیں کرتا؟ کیوں میں اس سے بیداری کا اظہار نہیں کرتا؟ کیوں وہ میرے گھر میں کھاتا ہے؟ کیوں وہ میرے گھر میں سوتا ہے؟ شرابیں پینے والا بیٹا، جوا کھیلنے والا بیٹا، اور پھر بھی میرا بیٹا جوں کا توں۔ ہم تو اللہ سے نماز میں وعدہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے نماز میں وعدہ کرتے ہیں کیا؟ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ اے اللہ، ہر وتر میں تیسری رکعت میں ہم دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ سے وعدے میں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ سے ہم روز وعدہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر، جھوٹ بولتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر، شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، نماز میں اللہ میرے سامنے ہے اور اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ، اور ہم اتار پھینکتے ہیں، اتار پھینکتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں، ہم منہ موڑ لیتے ہیں، ہم ناطے توڑ دیتے ہیں، ہم رشتے ختم کر دیتے ہیں ان لوگوں سے جو تیری نافرمانی کریں، جو تیرا کہا نہ مانے، جو تیرے حکم کا احترام نہ کرے۔ اے اللہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، پھر وہ ہمارا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا خاندان ہو یا برادری ہو، اگر اس نے تیرا حکم توڑ دیا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ کیوں؟ ہمارے ہی گھروں میں پلنے والے بچے شرابیں پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، اسمیک لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو بڑے پیار سے رفتہ رفتہ حکم دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں یہ تم سے پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، اسم کبیر، ان سے کہہ دو کہ شراب میں، نشے میں اور جوئے میں، سٹے میں بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، بھیانک گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ ان کمخلوں کے لیے اس میں تھوڑا سا بظاہر نفع بھی ہے، لگتا ہے 100 روپے لگائے تھے 10,000 آ گئے، یہ پتہ نہیں ساری دنیا کے ڈوبے ہیں جب تجھے ملے ہیں جی، لیکن تھوڑا سا اس کو لگ رہا ہے کہ نفع ہے۔ شراب میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نفع ہے۔ میں کہتے ہیں شراب کو، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، نشاط غالب کا تخلص ہے، غالب کہہ رہا ہے کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، بے خودی کے لیے پیتا ہوں۔ کون پیتا ہے؟ ہم تو غم مٹانے کے لیے پیتے ہیں۔ کم بخت نے ایک نفع گڑھ لیا، ایک نفع اپنے آپ سے بنا لیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو یہ مانتا ہے تو ہے، چل مانا اس میں تھوڑے سے نفع بھی ہے، لیکن گناہ بڑا ہے، گناہ بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، ہرگز نماز کے قریب مت آ جانا یہ سڑا ہوا منہ لے کر، یہ بدبودار وجود لے کر، نشہ اپنے اندر بسا کر نماز کے لیے مت آنا، میری بارگاہ میں مت آنا، میرے مصلی پہ مت آنا، میرے دربار میں حاضری مت دینا، تم میرے کیا لگتے ہو؟ اللہ نے دھتکارا۔ اب بھی لوگ کچھ نہ سمجھے، وہ تو شروع ہی سے حرام ہے،
اسم کبیر شروع ہی میں حرام کر دیا. پھر اپنے غصے کا اور اپنی نفرت کا اللہ نے اظہار فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، وہ میری بارگاہ میں نہ آئیں، وہ مجھ سے باتیں نہ کریں، وہ نماز پڑھنے نہ آئیں. انہیں اللہ نے دھکے دیے اپنے در سے. اگر تو اب بھی نہیں سمجھا تو پھر آخری حکم سن. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. پھر آخری حکم یہ ہے کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ فال نکالنا، یہ تیروں سے اپنے مستقبل کا پتہ لگانا، فال نکالنا، یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ سب حرام ہے. یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کی گندگی ہے. فاجتنبوہ. ارے تم بعد آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ تم اس سے گریز کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو اس بدعملی سے، اس سڑے ہوئے فاسد غلیظ ترین کام سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو؟ اللہ نے پھر ڈانٹ لگائی ہے. شراب یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ ام الامراض ہے، تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے. جس نے شراب پی لی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. شراب، اللہ کو اس آدمی سے نفرت ہوتی ہے. یاد رکھو، اگر کوئی شراب پینے کی حالت میں مر گیا، پینے کی حالت میں مر گیا، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کافر مرے گا. کیسا مرے گا؟ اور نشے کی حالت میں مرا، شراب پی چکا تھا لیکن نشہ باقی تھا. اب بھی صوفیاء کرام اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی اس کا ایمان بچنا بہت مشکل ہے. اب بھی زیادہ امکان یہی ہے کہ موت اسے کفر کی آئے گی، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، ہمیشہ ہمیش جہنم میں اس کو سزائیں دی جائیں گی. یہ اتنا خطرناک جرم ہے. پھر ہم یہ بہن بیٹی کا فرق مٹا دیتا ہے، یہ اچھے برے کا فرق ختم کر دیتا ہے، یہ آدمی کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. پھر بھی آدمی چڑھائے جا رہا ہے. اور نہ جانے کون کون سے نشے ہیں، اسمیک، اور وہ بچے وہ جلا کر پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیمیکلز آ گئے ہیں، اپنی آنتیں خراب کر رہے ہیں، پھیپھڑے خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کینسر کے مرض میں دھکیل رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. حرام ہے، حرام. اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ایک اللہ والے، ایک بڑے بزرگ آدمی لکھا کہ شراب ام الامراض ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، یہ تمام معصیتوں کی بنیاد ہے. یہ ہے تو اب سب ہو جائے گا. یہ عقل کو سلب کر لیتی ہے، یہ ایمان کو چھین لیتی ہے. ایک اللہ والے کے سامنے ایک حسین جمیل خوبصورت عورت آئی. بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، جوانی اس کی عروج پر ہے، اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور ہاتھ میں ایک چاقو ہے، خنجر، اور ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. توجہ سے سن رہے ہو؟ تم کیوں اٹھ کے جا رہے ہو پھر بیچ میں؟ ارے انہیں ذرا نعرہ وارہ لگوا کے انہیں سیٹ کرو. یہ ابھی تک مجمع تمہارا سیٹ نہیں ہوا. ہاں بھائی چلو لگاؤ ایک زور سے نعرہ. یہ سامنے جو حضرات کھڑے ہیں یہ پنڈال نعرہ لگاؤ اللہ اکبر میں برکت. نعرہ تکبیر. ارے زور سے کھایا نہیں کیا؟ اور زور سے. مفتی راغب صاحب. نہیں مفتی راغب نہیں، اللہ اکبر بس. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. ہاں کچھ اٹھنے کی فضا نہ بناؤ، ذہن منتشر ہوتا ہے. یہ اللہ والے بیٹھے ہیں تسبیح لیے ہوئے، قرآن سامنے ہیں، داڑھی اتنی لمبی ہے، بزرگ ہے، عمر ڈھل چکی ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، لوگوں میں چرچا ہے،
بات پھیلی ہوئی ہے، دور و دراز سے لوگ آتے ہیں کہ یہ اللہ والا کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے، اس کی قسمت سنور جاتی ہے، لوگ اس سے دعائیں کرانے آتے ہیں، اس کی زیارت کرنے آتے ہیں، اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا اور ان کے سلوک کا اور ان کے ارشاد کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اللہ کی راہ پر لا لا کر لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے۔ بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، لوگوں میں چرچا ہوئی۔ اب کبھی اللہ والوں سے بھی چڑنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ایک عورت کو تیار کیا کہ ذرا چیک تو کرو اللہ والے اندر سے کتنے بچے ہیں۔ وہ گئی، ایک ہاتھ میں خوبصورت چھوٹا سا معصوم بلکتا ہوا بچہ ہے، اور اپنا حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، چمک ہے، دمک ہے، سرخی اور سفیدی ہے، اور ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اور جس ہاتھ میں بچہ ہے اسی میں ننگا خنجر ہے۔ یہ لے کر گئی، جا کر بچے کو بٹھایا اور بٹھا کر شراب کی بوتل ایک طرف رکھی۔ اب ان سے بڑے میاں سے کہنے لگی، بڑے میاں نے پردہ کر لیا، ایسے پردہ کر لیا۔ کون؟ اس نے کہا ابا پردہ ہٹاؤ، بات کرنی ہے۔ کہ کیا بات کرنی ہے؟ میں نامحرم سے بات نہیں کرتا۔ کہ بات تو کرنی پڑے گی ورنہ میں حرام خوری کروں گی، ورنہ میں گناہ کی طرف جاؤں گی، بات تو کرو، میری بیماری تو سنو، میرا غم تو سنو، میری الجھن تو سنو، مجھے کوئی حل تو بتاؤ۔ کہ چلو ٹھیک ہے بتائیں گے، بتاؤ کیا مصیبت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بچہ گود میں معصوم میری گود میں ہے، میں کسی سے نکاح کروں تو طرح طرح کی شرطیں لگاتا ہے، اور میرے بدن کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ہے، یا تو آپ میری جسمانی ضرورت پوری کر دیں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی باتیں کرتی ہو، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، اپنے پردہ کر لیا۔ اس نے کہا یہ نہیں کرتے تو اس بچے کو ذبح کر دو۔ کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں کسی معصوم کی جان نہیں لے سکتا۔ اچھا یہ نہیں کرتے تو شراب پی لو۔ کہ نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتا، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اللہ شراب پینے والوں سے ناراض ہوتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، تجھے جو کرنا ہے کر۔ تو ٹھیک ہے میں اپنے کپڑے پھاڑتی ہوں، ابھی چلاؤں گی، لوگ آئیں گے تمہیں جوتے لگائیں گے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب بڑے میاں کشمکش میں پھنس گئے، کیا کروں؟ اگر اس کے ساتھ زنا کروں تو یہ بڑا جرم، بچے کو ماروں یہ اس سے بڑا جرم، شراب پینے میں کیا جاتا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ ٹھیک ہے کہا کہ ایک کام، میں تیرے ساتھ زنا بھی نہیں کرتا، تیرے بچے کو بھی نہیں ماروں گا، ایک بات مان لیتا ہوں یہ شراب پی۔ کہ ہاں ٹھیک ہے شراب پی لو، میں چلی جاؤں گی۔ اب وہ جیسے جیسے اندر جاتی گئی، جیسے جیسے اندر جاتی گئی، بڑے میاں نے دروازہ تو بند کر لیا، کوئی آئے گا تو کیا کہے گا، شیخ صاحب شراب پی رہے ہیں، جانتا تو کوئی نہیں کیوں پی رہے ہیں، لہذا دروازہ بند کر لیا۔ وہ 2 گھونٹ اندر گئی تو اب یہ عورت کچھ اور نظر آنے لگی، اندر کے جذبات جاگ اٹھے، شیطان انگڑائیاں لینے لگا، ابھی بوتل پوری بھی اندر نہیں گئی تھی، لہذا اس عورت کو لپٹ گئے، لپٹے، بچے نے شور مچایا، بچہ رونے لگا، بچہ چلانے لگا، یہ میری اس ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بچے نے چلانا شروع کیا، شور مچانا شروع کیا، پیر پٹکنے شروع کیے، یہ گھبرا گیا کہ باہر آوازیں جائیں گی، لوگ کیا سوچیں گے کیسی آوازیں ہیں، لہذا خنجر اٹھا کر اس بچے کو ذبح کر دیا، بچے کی گردن اڑا دی، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر دیا۔ یہ شراب ام الخبائث ہے، ام الامراض ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، سر چشمہ یہیں سے پھوٹتے ہیں، سارے فساد، سارے بگاڑ، سارے گناہ، ساری معصیتیں یہیں سے پنپتی ہیں۔ نشہ اگر ہے تو انسان سارے گناہ کر سکتا ہے، لہذا میرے بھائی اپنے بچوں کو نشے سے بچا لو، اس نشے کی دلدل میں آنے والی نسل کو نہ پھنسنے دو۔
کوئی تحریک چلاؤ, کوئی پروگرام بناؤ, اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں قائم کرو, جو بچے نشہ کرتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرو, ان سے ملو, ان کے ساتھ بیٹھو, ان سے پوچھو کیوں وہ اس عادت پہ اتر آئے ہیں. یہ نہ سوچو فلاں کا بچہ تو پیتا ہے, ابھی میرا نہیں پیتا, ارے اس کی صحبت کا اثر پڑے گا, تیرا بھی پینے لگے گا, اور وہ پیتا ہے تو پورے محلے پہ بگاڑ کا اثر آئے گا, پورے معاشرے کو خراب کر کے رکھ دے گا. اس لیے اس ناسور کو وہیں روک دو, اسے آگے بڑھنے نہ دو, اسے معاشرے میں پھیلنے نہ دو. اس زخم کا, اس ناسور کا علاج ابھی ضروری ہے. میرے بھائیوں, اگر آپ کے علاقے میں, اگر آپ کے سماج میں, اگر اس برادری میں, اس گاؤں میں, اس محلے میں, ان آبادیوں میں ہمارے بچے اس کام کو کر رہے ہیں, نشہ کرتے ہیں, اسمیک پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, بیئر پیتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا خرافات کے نشے ہیں, وہ سور کے پیشاب کو اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں, تو میرے بھائی انہیں روکو, انہیں سمجھاؤ, ان کے ہاتھ جوڑو, اور ضرورت پڑے کہ ان کے لیے کوئی سخت برادری کے اعتبار سے قانون بناؤ, ان سے علیحدگی اختیار کرو, دکھاؤ کہ سماج میں تمہارا کوئی وزن نہیں ہے, تاکہ وہ نہ سدھرے تو دوسرے دیکھ کے اس سے بچ جائیں کہ یہ برا کام ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سے بگاڑ, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, بہت سے بگاڑ ہم نے پیدا کر لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کے مسلمان ہی ہیں. اس کوے کی طرح ہے کہ کوا کہتا ہے کہ میری دم ہی تو نہیں ہے مور کے جیسی ورنہ میں تو مور ہی ہوں, ارے رنگ ہی تو نہیں ہے مور جیسی ورنہ میں تو مور ہی ہوں, ارے چونچ ہی تو نہیں ہے مور جیسی ورنہ میں تو مور ہی ہوں, آواز ہی تو نہیں مور جیسی ورنہ میں تو مور ہی ہوں, پیر ہی تو نہیں مور جیسے ورنہ مور میں اور مجھ میں کوئی کمی ہے, وزن ہی تو کم ہے ورنہ میں تو مور ہی ہوں, میرے اندر ایسا حسن و جمال ہی تو نہیں ورنہ میں تو مور ہی ہوں, میں ایسے ناچتا ہی تو نہیں ورنہ میں تو مور ہی ہوں. یہی ہمارا حال ہے کہ ہم مسلمان ہی تو ہیں, اجی نماز ہی تو نہیں پڑھتے ورنہ ہیں تو مسلمان ہی, روزے ہی تو نہیں رکھتے ہیں تو مسلمان ہی, اجی شراب ہی تو پی لیتے ہیں تو مسلمان ہی, کاروبار میں سود ہی تو آ گیا ہے تو مسلمان ہی, نشہ ہی تو کرتے ہیں تو مسلمان ہی. ارے اس کو مسلمان نہیں کہتے, مسلمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا, اخباروں میں خبریں نہیں آتی تھی, صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو بتانا شروع کیا شراب حرام ہو چکی, شراب حرام ہو چکی, شراب حرام ہو چکی. ایک صحابی ہے, انہوں نے سالوں سے شراب تیار کی ہے, شراب سنا ہے جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے, وہ نکال کے 2 مٹکے لا رہے ہیں, 2 مشکیزیں لا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے, سیلاب آ گیا ہے, کیا ہوا؟ کسی سے پوچھنے لگے, ارے یہ اتنا پانی کہاں سے بہ رہا ہے, یہ اتنی شراب کہاں سے آ گئی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے ابھی شراب کو حرام کر دیا. انہوں نے کہا فوراً چاقو لاؤ, ان مشکیزوں کو چیر دو, ان گھروں کو پھوڑ دو, اور میرے گھر میں جتنی شراب ہے سب کو پھینک دو, میں آج سے شراب سے توبہ کرتا ہوں. یہ ہے مسلمان. مسلمان کہتے ہیں اللہ کی ماننے والے کو, مسلمان کہتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دینے والے کو, مسلمان کہتے ہیں اللہ کی مرضیات کے سامنے اپنی مرضیات کو قربان کرنے کو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم مسلمان نہیں, ہرگز نہیں جب تک کہ اپنی پیاری چیزیں, اپنی مرضیات, اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے لیے قربان نہ کر دو. جب تک مسلمان نہیں ہوتے, میرا دل چاہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی, اللہ چاہتا ہے کہ پڑھنی ہے.
تو اپنی اس نفس کو قربان کرو اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. میرا دل چاہتا ہے حرام طریقے سے کماؤں گا تو 1000 روپے زیادہ آ جائیں گے, لیکن رب چاہتا ہے کہ بھوکا رہ لینا, پیٹ پہ پتھر باندھ لینا, فاقے سے گزار دینا, لیکن حرام اپنے پیٹ میں نہ اتارنا, اپنے بچوں کو حرام نہ کھلانا. اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کی مان, اپنے دل کی نہ مان, اپنے نفس کی نہ مان, حالات کے کنٹرول میں آ کر وہ حالات کا غلام نہ بن جا. سود, بیاز, جوا, سٹا, کیا کیا خرابیاں ہیں. ایک غم ہو, ایک زخم ہو تو اس کے لیے رویا بھی جائے. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے جی, درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. پورا جسم چھلنی ہے, کس کس بات کو رویا جائے. ہمارے معاشرے میں مسلمان ہیں, داڑھی والے ہیں, نیک ہیں, اللہ والے ہیں, لیکن کاروبار سود کا کرتے ہیں, کھیتی پر بیاد پہ قرضہ اٹھاتے ہیں. میرے بھائی, میں اپنے استاد کے ساتھ ایک دفعہ فجر کے بعد کہیں کی بات ہے, ہم فجر کی نماز پڑھنے کے ٹہلنے کے لیے نکلے. اس علاقے میں سب مالدار تھے لوگ, تو ایک صاحب اپنی کوٹھی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اتنی لمبی ان کی داڑھی, سن رہے ہو, اتنی لمبی داڑھی, ایسا چوڑا نماز کا نشان, خوبصورت چہرہ, اونچی ٹوپی, رومال پڑا ہوا ہے اور تسبیح ہاتھ میں ہے, چل رہا ہے. ہم پہنچے, ہمارے استاد نے انہیں دیکھ لیا تو انہوں نے آواز دے لی, مصافحہ کیا, آؤ جی بیٹھو جی. وہ کہنے لگے جی چائے پی لیں. وہ منع کرنے لگے, چائے نہیں پینی. میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیوں منع کر رہے ہیں یار, اچھا مالدار آدمی بڑھیا ناشتہ کرائے گا, پتہ نہیں کیوں منع کر رہے ہیں. استاد نے کہا بھئی ہم نہیں پیئیں گے چائے, آپ رہنے دیجئے حاجی جی, ہمیں جانا ہے, تقاضا ہے, فلاں ہے. جب وہ حاجی مانا ہی نہیں تو ہمارے استاد نے کہا جی ہمارا روزہ ہے. روزے کی نیت کر لی, فجر تو پڑی تھی, ابھی کھایا پیا تو کچھ تھا نہیں, روزے کی نیت کر لی, بھئی ہمارا روزہ ہے. اب وہ مجبور ہو گیا. ہم آگے بڑھے, میں نے جی حضرت تم نے جھوٹ بول دیا. کہنے لگے نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے سچ مچ روزے کی نیت کر لی. میں نے جی حضرت کھا بھی لیتے, بیچارہ اتنی خوشامد کر رہا تھا, اتنا اللہ والا آدمی, اتنا نورانی چہرہ ہے, اتنی لمبی تسبیح تھی اس کے ہاتھ میں, آپ نے اس کی چائے, اچھا خود نہ پیتے مجھے تو پینے دیتے, صبح سے مجھے لیے پھر رہے آپ, مجھے بھی نہیں پینے دیا آپ نے. حضرت نے کہا کہ مفتی صاحب اس کا پورا کاروبار 100% بیاز کا ہے, پورا کاروبار. میں حیران ہو گیا, ابھی ہم 20-2500 قدم ہی چلے تھے تو میں نے اسے پلٹ کے دیکھا, جی اسی کا 5 کلی ٹوپی ہے حضرت تھانوی والی, اور بہترین داڑھی ہے ایسی لمبی, نورانی چہرہ ہے, جماعتوں میں جاتا ہے, نماز کا نشان ہے, تسبیح گھما رہا ہے, سما کر رہا ہے, اور یہ حرام کما یہ اس بیاض لیتا ہے. کہنے لگے ہاں دوسرے تو 10 پہ لیتے ہیں, وہ 10 کا کچھ ٹکا پکا ہوتا ہے, یہ 16 کا لیتا ہے. اوف, میرے پیروں تلے کی زمین نکل گئی. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے. بیاض جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر تم اس بدعملی سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے, جنگ کا اعلان ہے. اللہ جنگ کرے گا, اللہ جنگ کرے گا ان لوگوں سے جو سود لیتے ہیں, جو سود دیتے ہیں, جو بیعاد کا ربا کا کام کرتے ہیں. ان اللہ یمحق الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ اس ربا کو مٹا کر رہے گا, جلا کر رہے گا, اس کے نفعوں کو ختم کر کے رہے گا, اس کو نقصان میں بدل کے رہے گا. پوری دنیا کی آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں, اور موجودہ دنیا بھی جہاں جہاں سود کو اکنامی کا ذریعہ بنایا گیا ہے, اگر یہاں پڑھے لکھے بچے موجود ہیں جو BCom کر رہے ہوں, جو اکنامی سے BA کر رہے ہوں, وہ میری اس بات پہ ریسرچ کریں, جا کے دیکھیں امریکہ کا حال, جا کے دیکھیں اسرائیل کا حال, جا کے دیکھیں روس کا حال, جا کے دیکھیں انگلینڈ کا حال, اور ہمارے ہندوستان کا حال, جنہوں نے اپنی بنیاد اس سودی نظام کے اوپر رکھی ہے. خدا کی قسم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں, اتنے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں
ہیں کہ اگر اپنے پورے وجود کو بیچ دے تو قرضے سے نہ نکلے. اتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور مسلمان سود لے کے سمجھتا ہے نفع کا کام ہو گیا. ارے اللہ نے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے, اور اللہ جس سے جنگ کرے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. بھلا اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ جیتنا تو چھوڑ دیجئے, ٹھہرنے کے امکانات ہیں؟ بولو ہیں؟ نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میرا اور میرے رسول کا جنگ کا اعلان ہے اس سے جو سود سے باز نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 70 ضعفا, کہ یہ جو سود ہے, ربا ہے, بیاض ہے, انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ, یہ 70 اس کے درجے ہیں گناہ کے. کتنے ہیں؟ 70. کتنے ہیں بولو؟ 3 دفعہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسروہا ایسروہا ایسروہا, سب سے ہلکا, سب سے ہلکا, سب سے ہلکا. اس کا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه, سب سے ہلکا 70 ہے. 70 یہ پہلا درجہ, یہ دوسرا درجہ, یہ تیسرا درجہ, 70 ہیں. سب سے ہلکا جو اس کا گناہ ہے سود کا, وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرے. ہے اس سے بڑا کوئی جرم؟ جس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ ماں سے منہ کالے کرنے سے بھی 70 گنا زیادہ برا بڑا جرم ہے, جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ میں اسے مٹا کر رہوں گا, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اس کام کو کرے اس کا مجھ سے جنگ کا اعلان ہے, میں اس سے جنگ کروں گا, میں اسے مٹا کر رکھ دوں گا. اور پھر ہم اس میں اپنی کامیابی تلاش کرتے ہیں. میرے بھائی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھی بٹیر نہ کرو, پورے مسلمان ہو جاؤ, اپنے پورے وجود پر اسلام کو نافذ کر لو, ہر عمل اسلام کے مطابق کرو. گھر میں بھی مسلمان, باہر بھی مسلمان, مسجد میں بھی مسلمان, بازار میں بھی مسلمان, ہر. اچھا مجھے بتاؤ, بھلا ہم مسلمان بیٹھے ہیں سب یہاں, جو مسلمان ہیں ذرا وہ بتائیو اس مجمع میں کون کون مسلمان ہیں؟ سارے ہی ہیں. اچھا اب ایک اور بات پوچھتا ہوں, آپ مجھے یہ بتاؤ جو قرآن کا مطلب جانتا ہو پورے مجمع میں کون ہے؟ پورے قرآن کا مطلب پتا تمہیں؟ تفسیر معلوم ہے قرآن کی؟ پورے قرآن کی عالم ہو؟ تم عالم ہو؟ ماشاءاللہ, چلو ایک ہو گیا. اور کوئی ہے پورے مجمع میں؟ کوئی ہے جو قرآن جانتا ہے؟ 2 بس. اور یہ بھی گمان ہے کہ جانتے ہیں, حقیقت میں ہم بھی نہیں جانتے. قرآن ہے, سمندر ہے, کون غوطے لگائے گا بھائی صاحب؟ جھاگ جھاگ پہ ٹہل کے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلے کی تلاش کے لیے قرآن کا 100 دفعہ مطالعہ کیا, جب 99 دفعہ پہ پہنچا ہوں جب مجھے وہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے. کون قرآن کی گہرائی میں اتر کے موتی لائے گا؟ میرے بھائی, جب قرآن ہم نہیں پڑھتے, سیرت کا ہمیں نہیں پتا, حدیث کا ہمیں نہیں پتا, تو غیروں کو پتا ہوگا؟ بتاؤ, پتا ہوگا انہیں؟ ارے نہیں پتا ہوگا نا, سیدھی سی بات ہے. جب ہم نے نہیں قرآن دیکھا تو وہ کیا دیکھیں گے؟ وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ ہمارا کردار دیکھتے ہیں, وہ ہمارے کاروبار دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گندے مسلمان رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بولتے ہیں, ان کا نوجوان نشے میں پڑا ہوا ہے, وہ دیکھتے ہیں یہ کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں, یہ فریب کرتے ہیں. ایک دفعہ ان کے پنجے میں کوئی آ جائے, رگڑ کے بغیر نہیں باز آتے, رگڑ کے چھوڑتے. آ جا ایک دفعہ دیکھ, ایسا رگڑا مارتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ توبہ کر لیتا ہے کہ جی مسلمان سے نہیں کرنا کاروبار. کتنے ہیں
جو گاڑی چلانے والے کہتے ہیں کہ جی بس اسے نہ بھیجیے، کوئی غیر مسلم بھیج دو، مسلمان کہتے ہیں. میرے پاس ایک حافظ صاحب آئے، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں تازہ، گواہ بھی یہاں موجود ہیں. ایک آئے کہنے لگے جی میں سال میں تقریباً 300 قرآن شریف پڑھتا ہوں. کتنے؟ اور واقعی پڑھتے ہیں، سچ بالکل سچ کہا انہوں نے، 300 ہی پڑھتے ہوں گے. میں کھڑا ہو گیا احترام میں نے ان کے مصافحہ کیا. میں نے جی آپ تو اللہ کے ولی ہیں، قرآن سے بڑا ذکر کون سا ہوگا؟ کہنے لگے تقریباً روزانہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہوں، کبھی کبھی رہ جائے اس لیے میں نے 300 کہہ دیا احتیاطاً. اوفو کتنا بڑا آدمی ہے بھائی، 300. مجھے معلوم ہوا کہ اسے گھڑی سدھارنی آتی ہے. میں نے جی گھڑی کا ٹائم ملا کے دے دو. کہنے لگا جی وہ تو موکل لے گیا، اب نہیں ملتی. رگڑ دیا. ہاں پھنس کے تو دیکھو ایک دفعہ کوئی گیا. یہ حال ہے ہمارا. اسے مسلمان کہتے ہیں؟ ارے خدا کی قسم اس سے تو یہود بھی شرماتے ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اسے اسلام کہتے ہیں؟ نہیں، اسلام تو یہ تھا کہ لوگوں نے بلال ابن رباح کو دیکھا تھا، محمد کو نہیں دیکھا تھا، قرآن کو نہیں سنا تھا، حدیث کو نہیں سنا تھا. بلال ابن رباح کے عمل کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے عمر ابن خطاب کو دیکھا، وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا، وہ مسلمان ہو گئے. انہیں ابو بکر کا انصاف دیکھا، وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے عثمان کا غنا دیکھا، وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے صحابہ کے کاروبار دیکھے، ان کی ایمانداری دیکھی، ان کا سچ دیکھا، ان کی صداقت دیکھی، ان کی سچائی دیکھی، ان کا سچ کے لیے مر مٹنا دیکھا، ان کے وعدے کے لیے قربان ہونا دیکھا. جب یہ سب دیکھا وہ سب مسلمان ہو گئے. انہوں نے قرآن ابھی نہیں دیکھا تھا، حدیث کو وہ نہیں جانتے تھے، اللہ کو وہ نہیں جانتے تھے. انہوں نے دیکھا تھا ایک تاجر دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کوئی کاروباری دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا محمد کی تعلیمات میں نہایا ہوا اور محمد کی محبت کے رنگ میں رنگا ہوا، اور محمد کا کوئی غلام دیکھا تھا، اسے دیکھ کے وہ مسلمان ہوئے تھے. قرآن انہوں نے بعد میں سیکھا، ایمان انہوں نے بعد میں سیکھا. انہوں نے دیکھا کہ اتنے سچے لوگ ہوتے ہیں تو ہم بھی آج سے مسلمان ہیں. اگر اسی کا نام اسلام ہے ہم بھی آج سے مسلمان ہیں. بتاؤ جی تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے بعد میں پوچھا کہ اللہ ایک ہے، مان لیا. ارے قرآن جسے ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے چو شبنم برزبی افتندے در بغل داری کتاب زندے، خار از محجوری یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اقبال نے کہا ہے the inner core of the western civilization is Quranic. The dazzling exterior of the western civilization، اس میں لکھا ہے the inner core of the western civilization is Quranic. یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اسے نہیں چھیڑتا. قرآن اور حدیث جو اس کے رنگ میں نہا لے خدا. اچھا مجھے بتاؤ، کسی نے کبھی آم نہ کھایا ہو زندگی میں، پہلی بار کھائے، اسے اچھا لگے گا یا کڑوا؟ بولو. ارے اچھا ہی لگے گا نا، بڑھیا چیز ہے تو بڑھیا لگے گی. زندگی میں کبھی نہیں کھائی. قرآن تو ایسا ہی ہے، میٹھا ہے. جو سنے گا اچھا لگے گا، جو پڑھے گا سمجھ میں آئے گا، جو دیکھے گا غلام بن جائے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آج کا مسلمان بنا ہوا ہے. ارے اوروں کو تو چھوڑ دو بھائی صاحب، اوروں کا تو رونا کیا ہے، اوروں کی تو بات کیا کریں. یہ تو باپ کو نہیں چھوڑتے اپنے، یہ اپنی ماں کو نہیں بخشتے. انہوں نے اپنی ماں باپ کے اوپر ظلم ڈھا رکھے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں. میرے سامنے ایک صاحب آئے، ارب پتی آدمی ہے، ارب پتی، اور آ کے کہہ رہے ہیں کسی نے بتا دیا مفتی صاحب وہاں جاؤ. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب کوئی تعویذ واویز دے دو، کچھ دعا ہوا کر دو. میرا بیٹا ہے 6 مہینے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 6 مہینے ہو گئے مجھ سے بولتا نہیں. دولت ساری باپ کی ہتھیالی کمبخت نے، بولتا نہیں. کہ جی پوتے آ جایا کریں تھے، اب تے پوتوں کو بھی نہیں بھیجتا. وہ کہہ کے اس کی آواز بھرا گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ اتنا بڑا آدمی
کون سا پتھر اپنے دل پہ رکھ کے میرے پاس آیا ہوگا, کیا اس کے دل پہ گزری ہوگی, کتنا اس کا دل رو رہا ہوگا. اس نے آ کے یہ لفظ میرے سامنے بول تو دیے, اس کی نظریں پھر مجھ سے نہ ملی, میں روکتا رہ گیا. وہ بڑے میاں اٹھ کے چل دیے کہ جی بس دعا بھی اس کی زبان سے نہیں نکلا. ہونٹ ایسے کانپ رہے تھے, پورا چہرہ اس کا ایسے ایسے ہل رہا تھا, پورا وجود تھرا رہا تھا. کیا اس کے بیٹے نے ظلم کیے ہوں گے؟ اربوں کی پراپرٹی کا مالک تو بن کے بیٹھ گیا ہے, باپ کی طرف پیار سے دیکھنے کو تیار نہیں. کسی اور کے ساتھ تو یہ کیا بھلائی کرتے, یہ تو ماں باپ کے ساتھ بھلائی انہوں نے کرنا چھوڑ دیا. آج گھروں کے اندر ماں کو رلایا جا رہا ہے, باپ پہ ظلم ہو رہا ہے. درد بیچارہ پریشان ہے, کہاں سے اٹھے کہاں سے نکلے. بھائی صاحب کیا کیا رونا رویا جائے. مائیں ذلیل ہو رہی ہیں, باپ رسوا ہو رہے ہیں. قرآن نے تو کہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا, احسان کرنا. نوجوان کہتا ہے اجی ابا نے میرے ساتھ یوں کر دیا, اماں نے میرے ساتھ یوں کر دیا, ابا نے بھائی کو یہ دیا تھا, بہن کو یہ دیا تھا, مجھ سے یوں کیا, اس کے ساتھ یہ. ارے تیرے ساتھ ظلم بھی کر دیا, تجھ پہ جب بھی فرض ہے کہ تو ان کے ساتھ احسان کر. احسان کا ترجمہ کیا ہے, احسان کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن میں جو یہ لفظ احسان آیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان میں اس کی وضاحت فرمائی. ارشاد فرمایا احسن الی من اساء الیک. احسان یہ ہے, احسان کسے کہتے ہیں, احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, احسان کی پریبھاشا کیا ہے, احسان کی تعریف کیا ہے, احسان کے میننگ کیا ہیں. تو قرآن کے اس لفظ کے میننگ, اس کے معنی, اس کی تفسیر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی احسن الی من اساء الیک. احسان یہ ہے کہ سامنے والا گالیاں دے اور تم پھول برساؤ. احسان اسے کہتے ہیں کہ سامنے والا صدمے پہنچائے, تم اسے دعائیں دو, تم اس کے ساتھ بھلائی کرو, وہ برائی پہ برائی کرے, تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. اس کو احسان کہا جاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کہا ہے شریعت نے, قرآن نے کہا ہے سلوک احسان والا کرو. احسان والا, اگر تجھے لگتا ہے کہ باپ نے تیرے ساتھ کچھ برا کیا ہے, تو اس کو برا نہ جواب دے, بلکہ تو اس کے ساتھ احسان کر, حسن سلوک کر, بھلائی کر, احترام کر. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتک عند رجلی امک, تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. رضا الرب فی رضا الوالد. اگر تیرا ابا راضی ہے تو اللہ راضی ہے, اگر تیری اماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے. اگر ماں باپ, یہ بوڑھے ماں باپ, اگر ان کے دل کو تو نے ٹھنڈک پہنچائی ہے, ان کی آنکھوں کے اندر تو نے ٹھنڈک پہنچائی ہے, ان کو سکون پہنچایا ہے, تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اگر ان کا دل دکھایا ہے, ان کے سینوں کو چھلنی کیا ہے, ان کے دلوں کو درد پہنچائے ہیں, ان کے آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کیا ہے, تو پھر تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. تہجد تیری ہوں, نمازیں تیری ہوں, صدقے تیرے ہوں, عبادات تیری ہوں, ڈھیر لگا دے نیکیوں کے, انبار کھڑے کر لے نیکیوں کے, لیکن اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناخوش ہیں, ناراض ہیں, غصہ ہیں, یاد رکھ اللہ بھی جب تک راضی نہیں ہوگا جب تک یہ بوڑھے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ
فلاں بندے کی تہجد اتنی ہو گئی، نمازیں اتنی ہو گئی، روزے اتنے ہو گئے، صدقے اتنے ہو گئے، سجدے اتنے ہو گئے، نیکیاں اتنی ہو گئی، خوبیاں اتنی ہو گئی، آپ کو راضی کرنے والے کام اتنے کیے، اتنی زبردست خیرات کی ہے. اللہ میاں کہتے ہیں اس کی ماں ناراض تھی، اس نے منایا کہ جی نہیں اماں کو تو نہیں منایا، کہ پھر پڑا رہے دو ہم دیکھتے ہی نہیں. معلق کر دیا جاتا ہے. پینڈنگ فائلز جانتے ہو؟ پینڈنگ فائلز جو دفتر کے اندر پینڈنگ پڑی رہتی ہے، جن پہ کارروائی روک دی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں اس کی کارروائی ابھی رکی ہوئی ہے، ابھی ہم اس کی تہجد نہیں دیکھیں گے. اماں کو راضی کرے تو اس کے اعمال کے بارے میں دیکھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نمازوں کے ڈھیر ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ نظر بھی نہیں فرماتے. رمضان آ جائے، شب قدر آ جائے، لیلۃ البراءت آ جائے، اور وہ لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات آ جائے، اور وہ 10 دن آ جائیں قربانی کے، ذی الحج، عشرہ ذی الحج، وہ 10 ایام بہترین اور ان کی راتیں آ جائیں، ولیال عشر، بہترین قیمتی راتیں آ جائیں، ان میں بھی اللہ کے سامنے روئے، کعبے کا غلاف پکڑ کے روئے، ان راتوں میں، ان دنوں میں مزدلفہ تے چمٹ کر روئے، مقام ابراہیم میں سجدے میں روئے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے. اللہ اس ماں باپ کے نافرمان سے خوش نہیں ہوتا. کعبے کے طواف پہ طواف کرتا رہے، اللہ خوش نہیں ہوتا. حضرت مالک بن دینار کا ایک واقعہ ہے. مالک بن دینار بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، شروع کے دور کے تابعین میں سے ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، کیرل کے. وہ حج پہ تشریف لے گئے، بڑے ان کی کرامتیں مشہور ہیں، بڑے با کرامت بزرگ تھے، اہل کشف میں سے تھے. اللہ کی طرف سے کشف و الہام بہت زیادہ ہوتا تھا، اللہ سے رابطہ بہت مضبوط تھا، لہذا حج پہ تشریف لے گئے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا بتاؤ کس کس کو آ رہی؟ ہاں گڑ سنی چاورے بول لے. جی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سال میں حج کو گیا، حج پر کئی لاکھ حاجی تھے، حج سے فارغ ہو گئے، لوگوں نے طواف زیارت کچھ نے کر لیا، کچھ کر رہے تھے. جب میں طواف زیارت سے فارغ ہو گیا، کنکریاں مار کر فارغ ہو گیا، احرام کی پابندیوں سے نکل گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پروردگار آپ نے میرا حج قبول بھی کیا ہے یا نہیں، کہیں یہ ساری محنتیں رائے گاں تو نہیں چلی گئی. خواب دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے کشف ہوتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا، کوئی منادی، کوئی اللہ کا فرشتہ یہ غیب سے آوازیں دے رہا ہے کہ اللہ نے اس سال حج پر آئے ہوئے تمام حاجیوں کی مغفرت کر دی. جتنے مرد، جتنی عورتیں، جتنے جوان، جتنے بوڑھے حج پر آئے تھے، اللہ نے تمام کا حج قبول کر لیا، سب کی مغفرت فرما دی سوائے ایک کے. مالک بن دینار کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھے، رونے لگے، ہڑکیاں بند گئی، اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا. انہوں نے سمجھا کہ ایک کو مستثنا کیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے تو شاید میں ہی وہ ہوں. روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. پھر جب گھنٹوں گزر گئے، پھر آنکھ لگ گئی، پھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا. اب وہ منادی پھر آواز لگاتا ہے کہ اللہ نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا، اللہ نے حج پہ آئے ہوئے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، سب کی مغفرت فرما دی، سب سے راضی ہو گیا سوائے ایک کے. اور سب کا حج ایک اللہ والے کی وجہ سے، اس کی برکت سے قبول ہوا، جس کا نام مالک بن دینار ہے. مالک بن دینار نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ آپ نے مجھے اتنا نوازا کہ میری وجہ سے دوسروں کا بھی حج قبول ہو گیا، لیکن مولا وہ ایک کون ہے، اسے بھی آپ معاف کر دیں، اس سے بھی آپ راضی ہو جائیں. اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں.
اس کے لیے اللہ سے منتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ وہ اپنا بندہ مجھے دکھا دے، وہ کون ہے جس سے آپ اتنا غصہ ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ جس کے حج کو آپ نے اب بھی قبول نہیں کیا، سب کو معاف کر دیا، کوئی آپ کی معافی کے دریا سے نہ بچا اور سب آپ کی رحمتوں سے بہرور ہو کر کے گئے ہیں، کوئی ایک بھی رحمت سے محروم نہ رہا۔ وہ کون بد نصیب ہے، وہ کون محروم القسمت ہے جو آج بھی محروم رہ گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے چہرہ دکھایا، وہ چہرہ کچھ دھندلا پڑ گیا، یاد نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، لوگ عمرے کے احرام باندھ کر آ رہے تھے، ایک نوجوان حرم شریف میں داخل ہونے لگا تو اس نے حرم کو دیکھ کر یا دیکھنے سے پہلے داخلے کے وقت بڑی بلند آواز میں، بڑے درد کے ساتھ، بڑی کڑھن کے ساتھ، بہت احساس میں ڈوب کر یہ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کا یہ تلبیہ میرے دل پہ بجلی کی طرح گرا، اس میں درد اتنا تھا، اس میں کڑھن اتنی تھی، اس میں پیار اتنا تھا، اس میں عاجزی اتنی تھی کہ مجھے اس نوجوان پہ بڑا پیار آیا، لیکن میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، میرے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ یہ بندہ، یہ بچہ، یہ نوجوان ابھی اپنے تلبیے سے فارغ ہی ہوا تھا، فوراً آسمان سے جواب آیا، لا لبیک، او آنے والے جا، تیرا حج ہمیں قبول نہیں، تیرا تلبیہ ہمیں قبول نہیں، تیرا احرام ہمیں قبول نہیں، تیرا طواف، تیری سعی، تیرا وقوف عرفہ، تیرا وقوف مزدلفہ کچھ ہمیں قبول نہیں، تو ہماری بارگاہ میں آیا ہی کیوں ہے؟ مالک بن دینار کانپ گئے، لرز گئے، تھرا گئے، قریب سے دیکھا، او ہو یہ تو وہی نوجوان ہے جس کا چہرہ مجھے رات دکھایا گیا ہے، اسی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لہذا وہ طواف کرنے لگا، مالک بن دینار ایک جگہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ اپنے طواف سے فارغ ہوا تو مالک بن دینار نے اسے پکڑا، اس سے مصافحہ کیا، سلام کیا، اس سے بات چیت کی، اس سے قربتیں پیدا کی، اور پھر اس سے کہنے لگے، میرے بچے جب تو حرم میں داخل ہوا، بہت پیاری آواز میں، بہت درد میں ڈوبے ہوئے الفاظ تیرے تھے، تو نے جو تلبیہ پڑھا دل کو بڑی ٹھنڈک پہنچی، لیکن میرے لال مجھے تجھے بتاتے ہوئے دکھ تو بہت ہو رہا ہے، لیکن نہ بتاؤں تو تیرا نقصان بہت ہوگا۔ میں نے سنا کہ اللہ نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا۔ تو نے جب یہ کہا تو آسمان سے آواز آئی، لا لبیک، اس کی حاضری ہمیں قبول نہیں، اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ کہنے لگا، حضرت یہ 8واں حج ہے۔ کیا کہا؟ یہ 8واں حج ہے، ہر سال آ رہا ہوں اور ہر سال میرا اللہ کسی نہ کسی طرح مجھے خبر کر ہی دیتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے تو پھر بھی آتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، اللہ والو پھر تم بتا دو کہاں جاؤں؟ اس در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں، اس بارگاہ کے سوا کوئی بارگاہ بھی تو نہیں، اس دہلیز کے سوا کوئی دہلیز بھی تو نہیں، کہاں جا کے ماتھا ٹیکوں؟ کس سے جا کے توبہ کروں؟ کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے اے اللہ والوں میرے لیے دعا کر دیں، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، 8 برس ہو گئے ہیں اور مجھے ہمیشہ کہہ دیا جاتا ہے، جا تیرا حج قبول نہیں ہوا، جا تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ یہ جھیل رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، لیکن آتا ہوں، اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت کو بڑا دکھ ہوا، کہنے لگے، میرے بچے تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، بتا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو حرام مال سے حج کرنے آیا ہو؟ حرام مال سے، حرام کمائی سے جو حج کرنے آتے ہیں اللہ ان کا حج قبول نہیں کرتا۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو حلال کماتا ہوں،
مفتیان کرام سے پوچھ کر ایک مسئلے پہ عمل کرتا ہوں، میں حلال کے سوا نہیں کماتا. کہ اچھا ایسا تو نہیں کہ تو نے زنا کر لیا ہو کہ توبہ کیجئے، میں نے اپنی بیوی کے علاوہ اپنی بہن ماں کے علاوہ کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں. کہ پھر کیا وجہ ہے؟ شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے کہ نہیں، ان میں سے کوئی گناہ میں نے نہیں کیا. حضرت نے کہا پھر میری حیرت کیوں بڑھاتا ہے، بتانا کیا گناہ تجھ سے ہوا؟ کہ حضرت بتاؤں گا نہیں، میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے، مجھے امید ہے وہ معاف کر دے گا. آپ سے بتاؤں گا تو آپ بد دعا دیں گے، میں تو پہلے ہی دبا ہوا ہوں، میں تو پہلے ہی گناہ کے بوجھ میں دم توڑ رہا ہوں. آپ کی بد دعا بھی مل گئی تو پھر تو میری بدقسمتی پر مہر لگ جائے گی، اس لیے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اسی کو مناتا رہوں گا. حضرت نے کہا بتا دے، میں تجھے نکلنے کا رستہ بتاؤں گا، وعدہ ہے کوئی بد دعا نہیں کروں گا. اس نے کہا تو سنو دبیڑی کے مسلمانوں سنو. اس نے اپنا گناہ بتایا، اس نے اپنا جرم سنایا، اس نے اپنی آپ بیتی سامنے رکھ دی. مالک بن دینار سے کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے بد دعا نہ کیجئے گا، میں تو پہلے ہی برباد ہو چکا ہوں. بتاتا ہوں گناہ کیا ہے. گناہ یہ ہوا کہ ہماری ماں بہت بوڑھی اور کمزور اور بڑی دبلی پتلی اور لاغر اور ضعیف تھی. وہ گھر میں بیٹھی ہوئی، اس کے چہرے پر سینکڑوں جھریاں تھی، منہ میں دانت نہیں تھے، آنکھوں سے کم نظر آتا تھا، یہ بھوں کے بال بڑھ کر پلکوں سے مل گئے تھے. وہ کسی کو دیکھتی بھی تھی ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھتی تھی، اتنی بوڑھی ہو چکی تھی. وہ ماں ہماری زندہ تھی. میرے بھائی میں اور مجھ میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی، کسی بات کے اوپر میرا بھائی مجھ سے لڑ پڑا، میں بھی جواب دینے کھڑا ہو گیا. بھائی تھا کہ اس کا غصہ تھمتا ہی نہ تھا، بھائی تھا کہ وہ کچھ آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، بولے چلے جا رہا تھا، مجھ پر ہاتھ دراز کر رہا تھا، مجھ پر زبان دراز کر رہا تھا، مجھے بھی غصہ آ رہا تھا. میری ماں نے یہ آوازیں سنی تو بیچاری ٹکراتی ہوئی، لڑکھڑاتی ہوئی، اپنے کمزور بدن کو کھینچ کر ہمارے درمیان پہنچ گئی اور اپنے کمزور ہاتھوں سے، جھکی کمر سے، جھکے سر سے، باریک سی کمزور سی آواز میں کبھی میرے بھائی سے کہتی میرے بیٹے لڑا نہیں کرتے، کبھی میرے ہاتھ روکنے کی کوشش کرتی. وہ بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی. ماں ہماری بیچ میں ہے، میرا بھائی میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں. وہ ماں بیچ میں آ کے کبھی مجھے روکتی ہے، کبھی اسے روکتی ہے. اسی بیچ میں میرے بھائی کا ہاتھ مجھے لگا. اب میرے غصے کا ٹھکانہ نہ رہا. اب میرے غصے نے میرے دماغ پر، میرے دل پر قبضہ جما لیا. جہالت مجھ پہ طاری ہو گئی. اتنا غصہ آیا کہ مجھے پھر ماں بھائی کا فرق کچھ نہ یاد رہا. میرے بھائی نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، میں نے جواب میں اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، میری ماں نے میرا ہاتھ روک لیا. میری ماں نے جیسے ہی میرا ہاتھ روکا، میرے غصے کا رخ بدل گیا اور میں نے غضب میں، غصے میں، طیش میں، جلال میں آ کر اس زور کا تماچا اپنے ماں کے مقدس چہرے پہ مارا کہ اس کی ایک آنکھ نکل کر ہاتھ میں گر گئی. مالک بن دینار نے اتنا سنا، بھاگے، دوڑ لگا دی ہے حرم کی طرف. پیچھے یہ بھی بھاگا. جا کر مالک بن دینار کو پکڑ لیا. حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا بد دعا نہیں کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا بد دعا نہیں کریں گے. کہا کہ ظالم بد دعا تو میں نہیں کروں گا، وعدہ کر چکا ہوں، لیکن تیرا جرم اتنا بڑا ہے. میں اس لیے بھاگا کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے سنی ہے، ان اللہ یعجل لصاحبہ العقوبہ. میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کا دل دکھانے والا، انہیں تڑپانے والا، انہیں ذلیل کرنے والا، انہیں رلانے والا، ان کے دلوں کو چھلنی کرنے والا، ان کو غم اور صدمے پہنچانے والا، اللہ اسے عذاب اسی دنیا سے دینا شروع کرتے ہیں. تعبیر یہ ہے کہ جہنم میں آگ دہکائی جاتی ہے اور اس کی تپش، اس کی گرمائش، اس کی آنچ یہ اپنی زندگی میں یہاں محسوس کرنے لگتا ہے.
اللہ کی پکڑ اور عذاب کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ بہت بڑا ہے۔ میں تو اس لیے بھاگا کہ اللہ عذاب دینے میں جلدی کرتے ہیں، کہیں یہی تجھے عذاب دے کے ہلاک نہ کر دیں اور میں بھی اس کی چپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ میں تو اس لیے بھاگا۔ کہنے لگا حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا، کوئی رستہ آپ بتائیں گے؟ کہ ہاں بتاؤں گا۔ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہ جی الحمدللہ زندہ ہے۔ کہ اگر زندہ ہے تو امید ہے کہ تیرا کام بن جائے گا۔ بتا کہاں ہے؟ کہ جی زندہ بھی ہے اور میری قسمت ہے کہ اس دفعہ میری ماں حج پہ بھی آئی ہوئی ہے۔ کہ تیری ماں کو پتا ہے کہ تو یہاں ہے؟ کہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا میں دنیا میں ہوں یا نہیں، اسے تو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ مالک بن دینار اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ چل مجھے اپنی ماں کے خیمے پر لے چل۔ یہ خیمے پر لے کر پہنچا، مختصر کر رہا ہوں، خیمے پہ لے کر پہنچا۔ مالک بن دینار نے دروازے کے پردے کے باہر سے آواز دی، اماں السلام علیکم۔ اے ہائے، ماں تو تڑپ گئی۔ کسی نے اماں کہا ہے، کسی نے اماں کہا ہے، ماں تو تڑپ گئی۔ ماں اندر سے لڑکھڑاتی ہوئی، کمزور تو پہلے ہی تھی، اندھی ہو چکی ہے، ٹکرے کھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ اے میرے بچے تو کہاں تھا؟ میں تو 8 سالوں سے تیری بانٹ دیکھ رہی تھی، تیرا انتظار کر رہی تھی، تو کہاں تھا میرے لال؟ مالک بن دینار نے کہا اماں کون سا بیٹا، کون سا بچہ، کس کا انتظار؟ میں نے تو آپ کو ماں کہہ دیا ہے احترام میں آپ کا بیٹا نہیں۔ کہ میرے بچے جب بھی کوئی مجھے اماں کہتا ہے مجھے لگتا ہے میرا لال آ گیا، مجھے لگتا ہے اللہ نے میری دعا سن لی۔ اب تو میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی رب کو پکارا ہے، اب تو میں نے حرم میں بھی سجدے کیے ہیں، اللہ سے دعائیں کی ہیں، میرے مولا میرے بچھڑے ہوئے بچے سے مجھے ملا دے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں میرا لال کہاں ہے، اسے دیکھنے کو جیتی ہوں، اسے سینے سے لگانے کے لیے تڑپتی ہوں، نہ جانے کیوں مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ مالک بن دینار نے کہا اماں تم نے کون سا یہ درد بھرا قصہ چھیڑ دیا؟ کون بیٹا، کون سا بیٹا، کیسا بچہ؟ کہ میرا لال مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا، میں کمزور سی تو تھی، اس کا ہاتھ لگ گیا، میرے یہ زخم آ گیا۔ اماں کے الفاظ دیکھو، یہ ماں کے الفاظ ہیں۔ یوں نہیں کہا اس نے تماچا مارا، یوں نہیں کہا اس کے طاقتور تماچے کی وجہ سے میں اندھی ہو گئی، یہ کہا کہ میں تو تھی ہی کمزور، اس بیچارے کا ہاتھ لگ گیا، غصے میں تھا، یہ میری آنکھ میں زخم آ گیا، وہ گھبرا کے پھر آیا نہیں۔ اللہ اسے خیر سے رکھے جہاں رکھے، وہ اسے دیکھنے کو جی رہی ہوں، اللہ سے دعائیں کرتی ہوں میرا بچہ مجھے مل جائے، اسے سینے سے لگا لوں، پھر چین سے آنکھ بند کر سو سکتی ہوں۔ مالک بن دینار نے کہا اماں اتنا خراب بیٹا، ایسا ملعون، ایسا لعین، ایسا بدبخت، ایسا منحوس، اس کے لیے رونا، اس کے لیے تڑپنا، اس کے لیے دعائیں، جانے دو جہنم میں۔ کیا غرض ہے ایسے بیٹے سے آپ کو؟ ایسے بیٹوں پہ رحم نہیں کیا کرتے، انہیں عبرت بنا دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگی میرے لال تو میرے دل کو نہیں جانتا، تو نے یہ الفاظ بول کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میرے دل سے پوچھ میرے دل میں اس کے لیے کیسی ممتا ہے، کیسا پیار ہے کہ اماں اس کے لیے روتی ہو جس نے تمہیں اندھا بنا دیا۔ کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے روتی رہوں گی، اس کے لیے مانگتی رہوں گی کہ اماں تم اسے معاف کر سکتی ہو اتنے بڑے مجرم کو؟ کہ بیٹا اب تو زخم پرانے ہو گئے، اب تو زخم بڑھ گئے، اب تو بات آئی گئی ہو گئی۔ اگر وہ اسی وقت کہ میرے ہاتھ میں میری آنکھ تھی اور میری آنکھ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا، اسی وقت وہ مجھ سے کہتا اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اسے معاف کر دیتی۔ لیکن وہ کہا، اس نے کہا ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں کہ اماں اگر آ جائے معاف کر دو گی؟ کہ اگر آئے گا تو ضرور معاف کر دوں گی۔ مالک بن دینار نے پکڑ کے آگے کر دیا، یہ رہا آپ کا مجرم بیٹا، اسی نے آپ کو زخم پہنچائے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں اپنے بچے سے لپٹ گئی، کبھی یہاں چومتی، کبھی یہاں چومتی، کبھی یہاں چومتی، اسے سینے سے لگا لیا، کوئی بات نہیں،
آنسو بہ رہے ہیں، اماں بلک بلک کے رو رہی ہے، میرے لال 8 سال تیرے بغیر میں نے گزارے ہیں، تجھے ماں کی یاد نہیں آئی، تجھے میری ممتا کا خیال نہیں آیا، کہاں چلا گیا تھا؟ اتنی بڑی کیا ناراضگی تھی؟ بیٹا بھی آنسو بہا رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، لیکن اب دیکھنا چاہتی ہے، دیکھے کیسے؟ ایک تو اس نے پھوڑ دی، دوسری سے نظر نہیں آتا، اندھی ہو چکی ہے تو ہاتھوں سے دیکھتی ہے، ہاتھوں سے، کبھی ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، کبھی آنکھوں کی گہرائی میں، کبھی گالوں پر، کبھی چہرے پر، کبھی گردن پر، کبھی سر پر، کبھی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہی ہے، اپنے بچے کو دیکھنے کا احساس پیدا کر رہی ہے۔ یہ ہاتھ، اس ماں کے ہاتھ اپنے بیٹے کے کندھوں پر پہنچے، شانوں پر پہنچے، ماں کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، چیخنے لگی، میرے لال، میرے بچے، کون سا پہاڑ تجھ پہ ٹوٹا؟ کون سی مصیبت آئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ میں نے جب تجھے اس دنیا میں جنم دیا، اللہ نے جب تجھے بیٹے کی صورت میں بطور تحفہ مجھے عطا کیا تو تندرست تھا، تیرے صحیح سالم ہاتھ پیر تھے، تو مجھ سے لڑ کے گیا، ناراض ہو کے گیا، میں نے تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلا کے بڑا کیا تو تم مضبوط تھا، توانا تھا، طاقتور تھا، جوان تھا۔ کیا حادثہ پیش آیا کہ آج میں تیرے کاندھوں پر ایک ہاتھ دیکھتی ہوں، دوسرا ہاتھ تیرے کاندھوں پر نہیں ہے؟ کیا مصیبت ٹوٹی؟ وہ کہنے لگا، اماں، میں احساس جرم میں تیری چوکھٹ پہ تو نہ آ سکا، لیکن جس دن آپ کے مقدس چہرے کی توہین کا جرم کیا تھا، اسی دن میرے ضمیر نے، میرے اس مفتی نے، میرے اس ضمیر نے مجھے فتویٰ دیا کہ عبداللہ، جو ہاتھ تیری ماں کے مقدس چہرے کی تذلیل کے لیے اٹھا، جس ہاتھ نے تیری ماں کو زخمی کیا، اسے تیرے بدن سے لگے رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اسی دن اس ہاتھ کو اپنے بدن سے کاٹ کر پھینک دیا تھا، میں تو مر گیا ہوتا، پتہ نہیں کس کو مجھ پہ رحم آیا، میرا علاج کیا، ورنہ خون اتنا بہا تھا کہ میں تو مر گیا ہوتا۔ ماں نے یہ سنا، دہاڑے مار کے رونے لگی، دامن پھیلا دیا، میرے اللہ، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس ماں کے کمزور لب ہلے، اس ماں کے کمزور لبوں سے دبی ہوئی آہستہ سی، بہت دھیمی سی آواز نکلی۔ ماں نے کہا، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، تو اللہ کی طرف سے 8 آوازیں میں نے سنی، میرے کانوں نے 8 آوازیں سنی۔ اللہ خود اعلان فرما رہے تھے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے جا، تیری ماں آج تجھ سے راضی ہو گئی تو ہم نے تیری ساری نمازیں قبول کر لی، سارے روزے قبول کر لیے، ساری عبادتیں، سارے سجدے، سارے صدقے سب قبول کر لیا، جا، تیرا پہلا حج بھی قبول، دوسرا بھی قبول، تیسرا بھی قبول، چھٹا، ساتواں، 8واں، سارے حج، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے اوراد و ودائع سب قبول کر لیے۔ آج ہم تجھ سے راضی ہو گئے اور ہم نے تجھے بخش دیا، تیری مغفرت کر دی۔ میرے بھائی مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بنو، ماں باپ کے ساتھ مسلمان بن کے رہو، بیوی کے ساتھ مسلمان بن کے رہو، اولاد کے ساتھ مسلمان بن کے رہو، گاہک ہو تو دکاندار کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کرو، دکاندار ہو تو گاہک کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کرو، دنیا میں کوئی کام ہو، کوئی عمل ہو، کوئی بات ہو، اسلام کے پاکیزہ علم میں دھلی، یہ تو پہلے نہیں بتایا تھا، اسلام کے پاکیزہ محترم تعلیمات میں ڈوبا ہوا تمہارا پورا وجود ہو
تمہارا ہر عمل، تمہارا کردار، تمہارا برتاؤ، تمہارا رویہ، تمہارا قول، تمہارا فعل، تمہارا بول، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو اپنے عمل سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایسے مسلمان بنو کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے یرحمہم الراحمون،